اور جسے علی نے دعاؤں میں مانگا تھا وہ غازی روتا ہوا جا رہا ہے، وطن کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ اس میں حسین کے 4 برس کی بیٹی بھی ہے جس کا نام سکینہ ہے، جسے حسین نے بڑے ارمانوں سے پالا ہے، سینے پہ سلایا کرتے ہیں۔ یہ بلبل حسینی ہے جس گھر کی رونق ہے، لیکن کیا خبر اس کے کانوں سے گوشوارے کھینچے جائیں گے، اس کے رخسار پہ تماچوں کے نشان ابھریں گے۔ سغرا ہے جو بے چین ہے اور بار بار کہتی ہے بابا مجھے اپنے ساتھ لے کے چلیے، بابا میں آپ کے بغیر ایک لمحہ زندہ نہ رہ پاؤں گی۔ لہٰذا وہ تمام مناظر آپ کے سامنے ہیں، یہ جو حضرات سامنے ہیں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ چند لمحوں کے لیے جہاں میں بیٹھ جائے، آنے جانے میں بیچ میں حائل نہ ہو۔ عزیزوں، وقت کم ہے، آپ آمادہ ہیں۔ میں آنے والے دور دراز سے تمام مومنین سے کہہ رہا ہوں کہ یقینی طور پر آپ گھر سے چلے ہوں گے تو آپ کی بہنوں نے آپ کو رخصت کیا ہوگا، آپ کے گھر والوں نے آپ کو رخصت کیا ہوگا، بہت دور سے آپ آئے ہیں۔ آپ گھر یہاں سے جب جائیں گے اپنے وطن، اپنے گھر، ماں کے پاس بیٹھیں گے، بہنوں سے باتیں کریں گے اور بتائیں گے کہ حوالے سفر یہ تھا۔ سغرا بھی چاہتی تھی کہ اکبر بھائی پاس آ کے بیٹھے، سغرا بھی چاہتی تھی کہ بابا قریب آئے، سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھے۔ میں نے کئی دفعہ ابھی مدو پور میں جلوس تھا، میں نے ایک بات کہی تھی، میں تو کہتا رہتا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ میں روایت نہیں پڑھتا، میرا احساس پڑھتا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں دیکھ رہا ہوں آپ اپنی مرضی سے خراب موسم میں، سرد موسم میں آپ کا جہاں دل چاہ آپ چلے گئے، لیکن آپ کو کیا خبر جہاں تبرکات تیار کیے جانے والے تھے بڑی دیر سے بہنیں وہاں موجود ہیں، اس لیے کہ بیٹیاں ہیں نا باپ کا درد سمجھتی ہیں، بہنیں ہیں نا بھائی سے محبت کرتی ہیں، انہیں پتا ہے کہ سغرا اکیلی رہ جائے گی۔ ہر بات روایت نہیں لکھی ہوتی، احساس بھی کسی چیز کا نام ہے۔ حسین روتے ہوئے جب ماں کے پاس آئے تھے، نانا کے پاس گئے تھے، بھیا حسن کے پاس گئے تھے، اور جب نانا کے پاس گئے، وہی نانا ہے جس نے سجدے کو دودھ دیا تھا، وہی نانا ہے کہ جس نے دوست پہ سوار کر کے مدینے کی گلیوں کو حسین و حسنین کے ناز برداری کی تھی۔ تاریخ کہتی کہ عید کا موقع تھا، آپ سن سکیں گے آسان نہیں ہے زہرا کے لال کا وطن چھوڑنا۔ عید کا دن ہے، پورا مدینہ خوشیوں میں ڈوبا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ننھے شہزادے نے ماں سے کہا تھا ماں سب کے نئے لباس ہیں کہ میرے لال تمہارے لباس بھی آئیں گے، جنت سے لباس آئے تھے۔ کہا تھا نانا سب کی سواریاں ہیں کہ میرے لال اور دوش پہ سوار ہو جاؤ۔ تاریخ کہتی کہ بیت الشرف سے مسجد نبوی تک حسین اور حسنین دوش پہ سوار تھے، کئی چکر لگائے ہیں، کئی چکر لگائے ہیں۔ ماں کے پاس آئے کہ ماں آپ کو خبر ہے نانا نے دوش پہ سوار کر کے گھر سے مسجد نبوی تک کئی چکر لگائے ہیں۔ زہرا نے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھ کے کہا تھا تمہیں پتا ہے میرا بابا نازک مزاج ہے، تیز دھوپ تھی، کہا ماں پریشان نہ ہو، یہ محمد حسین نے قرض لی ہے۔ اماں آج نانا نے بیت الشرف سے مسجد نبوی تک کچھ چکر لگائے ہیں، مختل سے خیمے تک حسین 71 چکر لگائے گا۔ اماں کبھی عباس کے بازو، اماں کبھی اکبر کی لاش، کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑے، کبھی اصغر کی میت، کبھی اماں محمد کے لاش حسین لے کر آئے گا۔ اماں جو محبت قرض ہے، میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں عزادار اس وقت گھٹ کے نہ روئیں، اس لیے کہ مدینے کے گھر میں کچے گارے مٹی کے گھر سے ایک بچی کی سسکیوں کی آواز آ رہی ہے جس کا نام سغرا ہے۔ سغرا آپ کو پتا ہے جو صاحب اولاد بیٹھے ہیں ان سے پوچھو، جو بہنوں والے بھائی ہیں ان سے پوچھو، ابھی مجھ سے اعلان کیا گیا، یہ پوسٹر میرے سامنے ہے، ایک بچی اسی جگہ کی پروردہ تھی جس کے موت کی خبر ملی اتوار کو 35-40 میں کی ہے۔ انصاف سے بتائیں وہ لوگ بے چین و پریشان ہیں، خدا غریب کے رحمت کرے۔ بیٹیاں بڑی حساس شے کا نام ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، کبھی بیٹیاں اگر بیمار پڑ جائیں تو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے نہ جائیے گا،
بلکہ اگر باپ زندہ ہے تو قریب بلا دینا، سب کو شفقت سے بات کرتے تو بیٹیوں کا آدھا مرض دور ہو جاتا ہے۔ سغرا کہتی تھی بابا میں نہیں رہ پاؤں گی۔ بابا خوش نصیب ہے سکینہ جو ساتھ جا رہی ہے، میری طرف سر اٹھا کے دیکھیے، میری طرف دیکھیے، خدا کے واسطے میں کہوں آپ سے سغرا ہو کے کہتی بابا میں یہ نہیں کہتی کہ سواری پہ بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی ہماری پہ بٹھا دو، بابا میں تیرے اصغر کا جھولا جھولاؤں گی، بابا مجھے ساتھ لے کے چلو۔ رونے والوں بہت قیامت ہے آپ کے سامنے، تو ایک منظر چھوٹا سا پیش کرنا ہے، اس کے بعد تبرکات کی زیارت کے لیے آپ آمادہ ہو جائے۔ خدا کرے آپ کا گھر آباد رہے، خدا کرے دور دراز سے خوش نصیب ہے۔ میں تو یہاں کی سرزمین کے جوانوں کو دعائیں دیتا ہوں، خدا کرے تمہارے سروں پہ بزرگوں کا سایہ سلامت رہے، تمہارے کلیجے پہ جو کرب دور دراز سے آتے ہونا حسین کو رخصت کرنے کے لیے، اس لیے کہ پتہ ہے مدینے میں کوئی نہ تھا جو حسین سے کہتا حسین کہاں جا رہے ہیں؟ کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا، یہ مدینہ تھا کسی نے نہیں کہا، مقتل میں بھی کسی نے نہیں کہا۔ حسین رو کے کہتے تھے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، اس سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوگا۔ یہ حسین آقا کی غربت ہے۔ عزیزوں اس گھر میں سلسلہ ہے لاکھوں کا۔ آپ کو یاد دلاؤ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد زہرا دن بھر روتی تھی، مدینے والے آئے اور آ کے کہتے اسے کہتی یہ دن میں رویا کریں یا رات پہ رویا کر۔ علی نے بیت الحسن بنایا، بچوں کو لے کے روتی رہی، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، دھوپ میں بچوں کو لے کے بیٹھ کے روتی رہی۔ چہرہ جب زرد ہو گیا تو ایک روز گھر میں جب آئی تو علی کی نظر پڑ گئی۔ علی بہادر ہے، بے شک بہادر ہے، لیکن صابر کتنا اندازہ ہے کہ آواز بنت رسول میں نے کیا سنا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے، کیا آج بابا بہت یاد آئے؟ کہ نہیں علی، بابا کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، کہ پھر چہرہ زرد ہو رہا ہے آپ کا۔ علی کہہ رہے ہیں چہرہ زرد ہو رہا ہے آپ کا، کہ کیا بتاؤں علی اے ابوالحسن، میں دن بھر اپنے بابا کو روتی رہی تو ایک پیڑ تھا، تیز دھوپ میں اس کے سائے میں بچوں کو لے کے بیٹھتی تھی، آج امت نے وہ پیڑ کاٹ دیا ہے، میں پورے دن دھوپ پہ بیٹھ کے روتی رہی۔ آپ کو پتہ ہے بنت رسول نے کہا علی میں نے کیا سنا ہے، یہ ایک مسائل پڑھ رہا ہوں، آوازی میں نے کیا سنا ہے۔ بنت رسول نے کہا علی سے میں نے کیا سنا ہے، کہ کیا ہوا؟ تو لوگ سنا آپ کو سلام نہیں کرتے۔ آواز یہ بنت رسول سلام تو بڑی چیز ہے، میں سلام کرتا ہوں تو میرے سلام کو کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ ٹوٹی بھی جس کی پسلیاں تھی اس نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کہ اے علی تمہیں رسول کی بیٹی سلام کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بیٹیاں اس گھر میں یہ بچے سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ بنت رسول کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، علی کے سر پہ زربت لگی، حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، اور وہ قیامت آ گئی کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، کوئی نہیں ہے جو حسین سے کہتا۔ تاریخ کہتی ہے آقا حسین کا معمول پر آشوق ماحول ہے، میری پردہ دار بہنیں سنے کلیجہ پھٹ جائے گا، پر آشوق ماحول ہے۔ آج حسین کا معمول یہ ہے کہ روز نماز ادا کرنے کے بعد اپنے حصے کی بہن زینب سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ آج آنے میں تاخیر ہو گئی، زینب مصلی پہ بیٹھے رو رہی ہے، آئے اللہ میرے بھائی کی خیر ہو۔ تاریخ کہتی ہے کہ مسجد نبوی میں سارے بنی ہاشم کے جوان جب چلے گئے تو ایک شخص آ کے ملاقات کرتا ہے، کہتا آپ کو دربار بلایا گیا ہے۔ حسین کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا کہ دربار بلایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، حسین گھر کی طرف بڑھے، جیسے بیت الشرف کی طرف بڑھنے لگے، مانوس قدموں کی آہٹ زینب نے محسوس کیا، کہا کون؟ کہ تیرے حصے کا بھائی حسین۔ آواز بہن مجھے دربار بلایا گیا ہے، میری طرف دیکھنا۔ جیسے ہی دربار کا نام سنا زینب تڑپ گئی، آواز دیا جب سے اماں خالی ہاتھ دربار سے آئی ہے میرا دربار سے یقین اٹھ گیا ہے، بھیا میں دربار نہ جانے دوں گی۔ آواز دیا زینب میرا مقتل مدینہ نہیں ہے کربلا ہے، میرا مقتل مدینہ نہیں ہے کربلا ہے، بہن مجھے دربار جانے دے۔ نہ بھیا میں دربار نہ جانے دوں گی۔ تاریخ کہتی ہے کہ زینب نے بھائی کے ابا کا دامن پکڑ لیا، حسین کہتے تھے دربار جانے دو، زینب کہتی نہ بھیا دربار نہ جانے دوں گی۔ اسی اسنا میں تاریخ کہتی ہے کہ جناب عباس کی بیوہ، جناب عباس کی بیوی جناب لبابہ کا گزر ہوا، ان کی نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ آقا کہتے ہیں دربار جانے دو، زینب ابا کا دامن پکڑے کہتی نہ بھیا دربار نہ جانے دوں گی۔ کچھ بولی
بولی نہیں، دوڑی بھی حجرے میں آئی. غازی اپنے سینے پہ اپنے بیٹے فضل کو لیے پیار کر رہے تھے. بابا کی نظر پڑی، کچھ بولی نہیں، خاک پہ بیٹھ گئی. فضل کی نظر پڑی، آواز دی بابا کیا قیامت آ گئی؟ میں نے مدینہ دیکھا ہے. کیا ہوا؟ کہ دیکھو اماں زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے. عباس غازی نے پوچھا کیا ہوا؟ رو کے لیکن میں نے مدینہ اجڑتے دیکھ لیا. کیا ہوا کیا ہے؟ آقا دربار جانے کو کہتے ہیں، شہزادی منع کرتی ہے. اتنا سننا تھا فضل کو اتارا، تھوڑے میں حجرے میں میری طرف دیکھنا. ابھی تک زینب ابا کا دامن نہ چھوڑتی تھی. جیسے ہی مانوس قدموں کی آہٹ محسوس کی، زینب نے ابا کا دامن چھوڑ دیا کہ جاؤ بھیا دربار جاؤ، میرا ضامن عباس آ گیا. یہی گھٹ گھٹ کے رو رہے ہو، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے، تمہاری بات آنے والے کہ میرا ضامن عباس آ گیا. جیسے غازی کو دیکھا کہ عباس حسین کو دیکھ رہے ہو، جیسا حسین بھیج رہی ہو ویسا حسین واپس چاہیے. شہزادی آپ کے حکم سر آنکھوں کے اوپر. اللہ اکبر. تاریخ کہتے ہیں غازی نے کہا آقا اگر اجازت ہو تو اکبر کو ساتھ لے لو. ساتھ لے کے چلے ہیں. جیسے ہی دربار قریب آیا، حسین نے عباس کی طرف دیکھا، غازی نے ہاتھوں کو جوڑ لیا. آقا شہزادی سے وعدہ کر کے آئے ہو. عباس تو فاتح خیبر کا بیٹا ہے، تو جان دربار جانے. عباس مجھے اکیلے بلایا گیا ہے، میں علی کا عادل بیٹا ہوں. آواز یہ مجھے دربار جانے دے. اگر کوئی میری شان میں گستاخی کرتا ہے میں آواز دوں گا. عباس تو جان دروازہ جانے اور دربار جانے. تاریخ حسین دربار میں داخل ہوئے. 27 رجب کی رات تھی. ایک مرتبہ تمام بیٹھے ہوئے تھے، سب نے کہا حسین خبر ہے یزید حاکم بن گیا ہے. سوال بیعت ہوا. حسین ابن علی نے کہا یہ سوال بیعت کے سوال کرنے کا نہیں ہے، دل کے اجالے میں سوال کرنا، میں جواب دے دوں گا. کسی نے کہا اس سے اچھا موقع نہ ملے گا، حسین کے سر تک میں جدائی کر دے. اتنا سننا تھا کہ حسین نے دربار کی طرف دیکھا اور در کی طرف دیکھا. کیا تم مجھے مجبور سمجھتے ہو؟ کیا چاہتے ہو بلاؤ عباس کو؟ اتنا سننا تھا کہ غازی نے در پہ ہاتھ رکھا، تلوار لیے وہ دربار میں داخل ہوئے. حسین نے بازوؤں کو پکڑ لیے. نا عباس ابھی نہیں، کربلا. تاریخ غازی کو روک دیا. حسین دربار سے باہر آ گئے. زینب سلم پہ بیٹھی رو رہی تھی کہ مطلب بھائی کے مانوس قدموں کی آہٹ محسوس کیا. زینب نے سجدہ شکر میں سر رکھ دیا. بھائی کو دیکھ کے زینب کا دل خوش ہوا کہ متوازی بھیا سب نظر آ رہے ہیں، غازی عباس نظر نہیں آتا. کیا دیکھا؟ ام البنین کا بیٹا حجرے میں بیٹھا رو رہا ہے. آواز عباس بیٹا کیوں ہے؟ کہے بی بی میں زندہ کیوں ہے؟ آقا کی شان میں گستاخی. میں کہوں عباس جلدی کس بات کی ہے؟ ذرا کربلا آ جانا. جب حسین آواز دے رہے ہوں گے ہے کوئی؟ اللہ اکبر. روانہ ہو جائیے، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئیے تعظیم کے لیے، اس لیے کہ آج مدینہ ویران ہو رہا ہے. آپ کی خدمت میں کیسے عرض کرو، مدینے میں کوئی نہ تھا جو حسین سے کہتا کہاں جا رہے ہو. ام البنین اپنے بیٹا کو لیے آگے بڑھ رہی تھی. اے حسین تیری خدمت میں یہ بچے حاضر ہیں. اللہ اکبر. لیجیے علم مبارک زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. ادب و احترام کے ساتھ اے غازی بہنوں کو بڑی یقین ہے کہ بھائی زندہ ہے، پردہ سے محبت کرے گا. اے غازی بہنیں لوٹ کے مدینے آئیں گی مگر سر پہ چادر نہ تھی، بازاروں سے گزارا جا رہا تھا. دیجیے علم مبارک زیارت کے لیے آپ کے درمیان ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام معصوم کربلا کے. ہارونے والوں آپ کے درمیان سے علم گزارا جا رہا ہے. اب ذرا دیکھیے کون کس کی سواری جا رہی ہے. آپ برداشت کر لو گے، بیٹے برداشت کر لیتے ہیں، مرد برداشت کر لیتے ہیں، مگر وہ بیٹی کیا کرے کہ جس کا غریب بابا جا رہا ہے. اللہ سہرا کے بابا کی سواری گزرنے والی ہے، وہ سلجھنا آ رہا ہے. سہرا آواز دیتی سکینہ تو خوش نصیب ہے تو بابا کے ساتھ جا رہی ہے. ہائے میرا مظلوم حسین آقا جسے بطول نے چکیاں پیس کے پہلا تھا، وہ وطن کو چھوڑ کے جا رہا ہے. آواز آتی تھی رسول کے روزے سے 3 دن سے تیری
قبر میں چین، شب کو آئی تھی میرے پاس یہ کرتی ہوئی بین، گھر تیرا لٹتا ہے فریاد رسول ثقلین، گھر میرا چھوڑ کے جاتا ہے میرا نام حسین۔ اللہ اکبر، یہ غریب زہرا کی سواری گزر رہی ہے، رونے والوں سر سینہ پیٹے، مولا بڑا گھر ہے، کیا لوٹ کے آؤ گے یا طرح بہنیں لوٹ کے آئیں گی؟ اے نانا، زینب سنانی لے کے آئی ہے، نانا جسے چکیاں پیس کے اماں بطول نے پالا تھا اسے کربلا میں رولا رولا کے شہید کر دیا گیا۔ حسین ملک کے وطن کی طرف دیکھ رہے ہیں، اے میرے عزیز وطن، حسین اب لوٹ کے نہ آ سکے گا۔ رونے والوں، آپ کے درمیان سے علم گزر گیا، ذوالجناح گزر گیا، مگر کلیجوں پہ ہاتھ رکھنا، اس لیے کہ وہ غریب گزر رہا ہے، وہ غریب گزر رہا ہے کہ جس کے لیے طرف کے شہر میں لکھا تھا اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی، نہیں، اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی۔ یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا، یہ اس بشیر کی سواری گزرنے والی ہے۔ میں نے علماء سے سنا اور یہ پتہ چلا حسین اسے کیوں لے کر کے گئے تھے، یہ تو 17 دن کا ہے، اسے سغرا کے پاس، ابھی مجلس میں سنا تھا نا، آپ نے اسے سغرا کے پاس رہنے دیا ہوتا۔ آئیے میں آپ کے سامنے مقتل کا 2 منٹ میں ایک منظر پیش کرتا ہوں۔ تاریخ کہ حسین جب اکبر کی میت اٹھا چکے، جب عباس کے بازو اٹھا چکے، جب اولا محمد کے لاشیں اٹھا چکے، حسین کے پاس اب کوئی نہیں بچا ہے۔ ایک مرتبہ مقتل پہ نظر ڈالی، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ خیمے سے رونے کی آواز آئی، کہا حسین زندہ ہے، روتے کیوں ہو؟ کہ جھولے میں اصغر رکنے کو تیار نہیں ہے، جھولے میں بیشیر رکنے کو تیار نہیں کر رہا، آپ لاؤ مجھے اصغر کو دے دو۔ حسین اصغر کو لے کے مقتل کی طرف چلے۔ تاریخ کہتی ہے جب اصغر مارا گیا، یزیدی فوج میں 2 سپاہی ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ کے گھروں میں روتے ہوئے جاؤ گے۔ 2 سپاہی ہیں جو دونوں سگے بھائی ہیں، بڑے بھائی کی طرف دیکھ کے چھوٹا بھائی یزیدی فوج کا کہتا ہے، بھائی سنو، ہمیں لگتا ہے کہ ہم غلط راستے پہ ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہ جب سے یہ بشیر مارا گیا ہے، اب سمجھ میں آیا حسین رسول کو کیوں لے کے آئے ہیں، حسین نے قیام کیوں کیا، کیوں کہ جب سے یہ بشیر مارا گیا ہے ایسا لگتا ہے یہ آنے والا بڑا مظلوم ہے، یہ حکومت کے لیے جنگ نہیں لڑ رہا کا، کیوں کہ دیکھو میں اس کے مارے جانے کے بعد بھی کہتا ہے آؤ حق کی پیروی کرو۔ اب مجھے پتا ہے کہ اس کی مدد کرنے سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خود زندہ نہیں رہنا چاہے گا جو ہاتھوں پہ مسکرا کے منقلب ہو جائے۔ اللہ یہ اصغر کی شہادت ہے، اے رباب کے فرزند تمہیں رخصت کرنے کے لیے پردہ دار پہنے آئی ہیں، یہ آزادار رو رہے ہیں، اے بشیر تمہیں سلام کرنے کے لیے ہائے یہ جھولا ہے۔ باپ کی آغوش میں گیا تھا، اللہ اکبر، اس بشیر کو سلام کرو۔ اصغر بشیر بہن بہت یاد کرے گی، کاش تم ہی رک جاتے جو بہن کے زخموں کا مرہم بن جاتے، مگر اس بشیر کو رخصت کرنے والے سوگواروں، یہ بشیر کا جھولا ہے کہ جسے آپ رخصت کر رہے ہیں، لیجئے آپ کے درمیان سے یہ سواریاں گزر رہی ہیں، سوچو کیا کیفیت ہوگی۔ حسین اپنے 17 دن کے اصغر کو لے کے جا رہے ہیں جو کربلا میں پیاسا مارا جائے گا، مگر ہاں ابھی تک نہیں کہا، اب میں کہہ رہا ہوں نظریں جھکا لو، جھکا لو نظریں، یاد دلاؤ جسے علی نے دعاؤں میں مانگا تھا، وہ کہہ رہا الحجاب الحجاب الحجاب، کیا ہوا کہ وہ جسے سورج نے بھی ننگے سر نہ دیکھا وہ حجرے سے باہر آ رہی ہے، بیت الشرف سے باہر آ رہی ہے، کون کا عباس کی شہزادی ہے، علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، لوٹی بھی زینب کی ہماری آنے والی ہے، نظروں کو چھپا لینا، کوئی دوڑ کے آگے نہ بڑھے۔ اللہ جب سے ماں خالی ہاتھ دربار سے لیتی ہے کہتی تھی اماں دربار، اللہ اسے دربار جانا ہے۔ علی کی بڑی بیٹی زینب آ رہی ہے،
लोनी की छोटी बेटी कुलसूम शहजादी रुखसत हो रही है। ए बीबियों तुमको सलाम हो। ए बीबियों तुम्हारी गुर्बत पे रोने के लिए अज़ादार आए हुए हैं। वो देखो सवारी रुकने को तैयार नहीं है। ये जानवर भी एक दूसरे से जुड़ा होना गवारा नहीं करते। अल्लाह ये करबला है। बीबी फिजा की हमारी गुजर गई। कुछ देखा आपने, कुछ महसूस किया आपने, हमारी यहाँ गुजरी है। फिजा की हमारी कुछ कहना है आपको। ए बीबी तुमने अली की बेटी का सब्र देखा है। बीबी ख्याल रखना ज़ैनब का। फिजा तुमने देखा है बतूल ने चकिया पीस के पाला है। एक फिक्रे की इजाजत चाहता हूँ, नहीं पता आइंदा साल कौन जिंदा रहेगा। बीबी सजा को कबूल करना एक फिक्रा सिर्फ, उसके बाद तमाम मातम करते हुए चलेंगे। अजीजों किसकी सवारी सबसे आखिर में गई है? किसकी गई है बताओ? कहोगे फिजा की। हाँ फिजा की। फिजा बीबी तुमने पूरा शौक जमाना देखा है। अली की बेटी का ख्याल रखना। ये अब्बास की बहन है, अली की बेटी है। मंजर पेश करो। तारीख की अमीर मोमिनीन ने अली ने कूफे को अपना जब दारुल हुकूमत बनाया था, कूफे को दारुल हुकूमत, तो पता है एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, जब तीसरा दिन आया तो अली रो रहे थे। कौन रो रहा था? फातेह खैबर। कौन रो रहा था? जंगों का फातेह। जब रोते हुए हसन ने देखा बाबा के करीब के बाबा रो रहे हो, कहा हाँ क्यों कूफा अच्छा नहीं लगता? क्या क्यों? का मेरी बेटी ज़ैनब नहीं है। नहीं महसूस नहीं किया, कुलसूम नहीं है। तो बाबा फिर जाओ मेरी बेटियों को लेके आओ। तारीख कहती है कि अली को बेटियों को लेने के लिए आका हसन चलने लगे। आवाज आई, हसन पलट के देखा का जी बाबा का कहाँ जा रहे हो? बाबा आपने तो कहा बहनों को लेने के लिए जा रहा हूँ। का खबरदार हसन, ख्याल है जब मेरी बेटियां कूफे के करीब पहुंच जाएं तो मुझ बाबा अली को बता देना। और रात का पर्दा होना चाहिए, अंधेरे में अली की बेटियां बाजारों में लाई जाएं। तारीख कहती कि जैसे ही अली की बेटियां कूफे के करीब पहुंची, किसी ने आहिस्ता से देखा अमीर बेटियां आ गई हैं। तारीख कहती अली बढ़े, जैसे ही बढ़े तो बाजार बंद करा दिया गया था। रात का अंधेरा था, नाके को जाके देखा है नबी आपने मारियों को। तारीख कहती आहिस्ता से अली ने जाकर नाके की मेहार अपने हाथों में पकड़ लिया। अरे बेटी है, बाप के कदमों की आहट महसूस कर लिया। एक मर्तबा नाके से मेहार का पर्दा हटाया माली का, देखा अली नाके की मेहार पकड़े रो रहे हैं। ज़ैनब ने पूछा बाबा रोते क्यों? रो के अली ने कहा ज़ैनब गवाह रहना, आज जब कूफे आई हो तो बाजार भी बंद है, बाबा अली भी मौजूद है। एक बार बाजार और आना होगा, ज़ैनब शिकवा न करना, हाथ बंधे हुए होंगे, पत्थर मारे रहे होंगे। खुदा कोई गम न दे सिवाय इमाम मशहूर है करबला के। हाँ यही हक गिरिया है। ऐसे ही मातम करते हैं। एक आखिर जिक्र 2 मिनट का और आपके सामने अर्ज करना है रोने वालों। यही अली की बेटी बाजारों से गुजारी गई। ये जो नाका गया, ये जो सवालियां गई, अलम के आलमदार नहीं था, हुसैन नहीं थे, बनी हाशिम के जवान नहीं थे। मैं कैसे अर्ज करूं? अरजानीपुर के जवानों जब सारी अंजुमनें चली जाएंगी, मेहमान चले जाएंगे, बैठोगे ना, हम वो हक नहीं अदा कर सकेंगे। नहीं अदा कर सकता कोई, नहीं अदा कर सकता कोई। बताओ उसकी वजह, उसकी वजह सुन लो। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि तारीख के दिन बाजारों में सहमे में खड़े थे, दरबार में अली की बेटियों के हाथ बंधे हुए थे। एक मतबा यजीद ऊंचाई पे बैठा हुआ था, अली की बेटियां नीचे खड़ी थी। क्या सुन रहे हो? कि एक मतबा यजीद की नजर पड़ी, क्या मैंने सुना है कि अली की बेटी ज़ैनब आई है। ज़ैनब सहम गई, फिजा के पीछे सर छुपाए बैठी हुई थी। आवाज ने सुना है कि बेटी आई है। कहाँ है? का वो जो सफेद चांदी जैसे बालों वाली बीबी के पीछे सर छुपाए बैठी है, वही ज़ैनब है। तारीख कहती कि शिम्र ताज़ियाना लेके आगे बढ़ा। जैसे ही शिम्र ताज़ियाना लेके आगे बढ़ा, यही फिजा थी जो आगे आगे सामने खड़ी हो गई।
آواز کی شمر خبردار جو ایک قدم آگے بڑھا، شمر نے کہا ہٹ جا سامنے سے، کہتے نہیں میری لاش پر سے ہو کے گزرنا ہوگا۔ شمر کہتا ہٹ جا، کہتے میری لاش پر سے ہو کے گزرنا ہوگا۔ شمر ملا نہ رہا گیا، شمر نے تازیانہ اٹھایا، بی بی نے ہاتھوں کو بڑھایا، اس نے زوردار تازیانہ مارا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ فضہ نے خون کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد دربار پہ نظر ڈالی، حبش کے سپاہی موجود تھے، کہ تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ حبش کے سپاہیوں نے پہچانا ہے وہ تو میری حبش کی شہزادی رہ چکی ہے۔ تلواریں نکالی، یزید کے تخت کے قریب پہنچ گئے، آواز دیا شمر کو روک لے ورنہ خون کا دریا بہہ جائے گا۔ ختم کر دیا میں نے مساعد، انجمنیں ماتم کریں گی، تبرکات کے پاس چلے جانا، جملہ سنو گے برداشت نہ کر پاؤ گے۔ آواز دیا روک لے شمر کو ورنہ خون سے دربار بھر جائے گا۔ کیا تم نے اسے لاوارث سمجھا ہے؟ نہیں سنا آپ تو فکر سنو، ایک مرتبہ آواز دیتے، کیا اسے بھی علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہے؟ اتنا سنا تھا زینب نے نجف کو روکیا، بابا علی تیری بیٹیوں کو لاوارث کہہ کے بلایا جا رہا ہے۔ اے ابا ہم جاؤ سامنے سے، لوٹائی سے جب کو ہماری شوہرانی بی بی لاوارث کہلائے گی۔ پاؤ غربتا، پاؤ مظلومہ، پاؤ حسینہ، سوگواروں چلے تبرکات کے ساتھ ماتم کرتے ہوئے رخصت کرتے ہیں۔ اے علی کی بیٹی تیری غیرت کو سلام کرنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے سوگوار آئے۔ میری گزارش ہے آپ تمام مقدس موسیقی کہاں سے صدائے ماتم کے ساتھ کہ ہمراہ سینہ زنی کرتے ہوئے چلے۔ آپ سب سے تمام سے گزارش ہے کہ یہاں سے ماتم کرتے ہوئے اور سینہ زنی کرتے ہوئے